وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير صدق الله العظيم۔ لباس کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا اس وقت سمجھا جا رہا ہے۔ لباس کا تعلق دین سے ہے اور دین جس طرح باطن پر لاگو ہوتا ہے اسی طریقے سے ظاہر پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جس طرح دین کا تعلق روح سے ہے اسی طریقے سے دین کا تعلق جسم سے بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری شریعت نے دین کے جو احکام بتائے ہیں ان کا کوئی تعلق ظاہر سے نہیں ہے، جسم سے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ظاہر کی اہمیت اس حساب سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ اپنے دین کا اظہار ظاہر سے ہی کرتے ہیں۔ دوسری قوموں اور دوسری ملتوں کے سامنے دین اسلام کو اگر پیش کرنا ہے تو آپ کو آپ کے ظاہر سے ہی کرنا ہے۔ باطن کا تعلق تو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو باطن کی اپنی اہمیت ہے، ظاہر کی اپنی اہمیت ہے۔ اور یہ شیطان کا بہت بڑا مکر ہے کہ وہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ باطن کا اچھا ہونا کافی ہے، ظاہر سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شیطان کا پوری طریقے سے ایک زبردست داؤ ہے، اس لیے کہ بغیر باطن کے صحیح ہوئے ظاہر کا اچھا ہونا بہت مشکل ہے۔ اور اگر ظاہر خراب ہے تو یہ علامت اور نشانی ہے کہ باطن میں بھی خرابی ہے۔ اس لیے اگر کوئی اپنی ظاہری زندگی اسلام سے ہٹ کر گزارتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں کے خلاف اس کی ظاہری زندگی ہے، تو یقیناً اس کا باطن بھی فساد اور بگاڑ کا شکار ہے، یہ طے ہے۔ ظاہری طور پر لباس دین سے میل نہیں کھاتا، دین کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق نہیں ہے۔ کھانا اور کھانے کے طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق نہیں ہیں۔ معاشرت اس کا دین کے مطابق نہیں ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے باطن میں دین کی اہمیت نہیں ہے۔
یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ دین سے ہٹ کر طریقوں کو ہی پسند کرتا ہے، دین کے طریقوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو لباس کا دین میں بہت اونچا مقام ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 جملوں میں لباس کے بارے میں بہت عظیم احکام کو بیان کر دیا۔ اس کے لیے باقاعدہ قرآن میں آیت اتری۔ لباس کی اہمیت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اللہ اپنے پاک کلام میں اس کے احکام کو اتار رہا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ اگر لباس کی اہمیت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو قرآن کریم میں لباس کے متعلق اس آیت کو اتارنے کی ضرورت نہیں تھی کہ بھائی جو چاہے جو پہنے۔ ہر انسان کی اپنی چوائس ہے، ہر انسان کا اپنا انتخاب ہے، وہ اس حساب سے چلے۔ اتنی ساری گنجائشیں اگر ہوتی تو لباس کے حکام کو اتارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن نے تو 1-2 جگہ پر بیان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو بھری پڑی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لباس کی بڑی اہمیت ہے، لباس کا اپنا ایک اثر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے معاملے میں پابندیاں لگائی ہیں، روک ٹوک رکھی ہے، راستہ کھلا نہیں رکھ دیا کہ جو چاہے کھاؤ، پیٹ ہی تو بھرنا ہے۔ کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں قرآن کریم میں جن کا کھانا ناجائز اور حرام ہے، جن کا پینا ناجائز اور حرام ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر بیشتر قومیں ایسی ہیں جو ان چیزوں کو کھاتی بھی ہے اور پیتی بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے لوگ کھاتے نہیں ہیں، سور کھاتے ہیں لوگ۔ اس وقت کی سب سے زیادہ قیمتی اور ہائیجینک فارمز میں اس کو باقاعدہ پالا جاتا ہے، ایکسپورٹ اور امپورٹ ہوتا ہے۔ اور شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو اللہ ماشاء اللہ جہاں پر اس کا استعمال نہ ہوتا۔ ہمارے اپنے ملک میں بہت کھایا جاتا ہے، لیکن اسلام نے منع کیا، قرآن نے اس کا بار بار تذکیہ، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ حرام قرار دیا گیا۔ خبائث کو حرام قرار دیا گیا۔ وہ جانور جن میں خبث ہوتا ہے، جن جانوروں میں درندگی کی صفت ہوتی ہے، ان کو منع کیا گیا۔ آپ کہیں ہم بکرا کھاتے ہیں تو بھیڑیا کیوں نہیں کھا سکتے، لومڑی کیوں نہیں کھا سکتے، کتا کیوں نہیں کھا سکتے؟ ارے بھائی دنیا میں کھایا جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا نہیں کھایا جا رہا ہے؟ لوگ جھنگر کھا رہے ہیں، لوگ چوہے کھا رہے ہیں، لوگ کتے کھا رہے ہیں، فارمنگ ہو رہی ہے جھنگوروں کی، کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں، سانپ کھا رہے ہیں، بچھو کھا رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں۔ اسلام نے منع کیا۔ کاش کہ ہم اسلام کو اور اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں اور کچھ تو اپنے اندر احساس پیدا کریں۔ کیوں منع کیا؟ ان چیزوں کو کھانے سے کیوں منع کیا؟
اس لیے منع کیا کہ ان چیزوں کے کھانے سے وہ اثرات تم میں پیدا ہو جائیں گے. آپ نے افریقی ملکوں کے لوگوں کو دیکھا ہے، کالوں کو، جس طرح سے وہ مٹکتے ہیں، آپ کو احساس ہوگا کہ یہ بالکل بندروں کی جیسا قلا بازیاں لگا رہے ہیں. پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بندروں کے کھانے کا رواج ہے. چونکہ کثرت سے وہ بندر کھاتے ہیں تو بندروں کی جو خاص صفت ہے ان میں پیدا ہوگی. جن قوموں میں سوروں کے کھانے کا، خنزیر کے کھانے کا رواج ہے، حالانکہ خنزیر ایک ایسی چیز ہے جو یہودی مذہب میں بھی حرام ہے، عیسائیوں میں بھی حرام ہے، تو ایک ایسا عمل جو جانوروں میں بھی نہیں ہوتا، ہم جنسی کا، کہ مرد مرد سے اپنی خواہش پوری کرے، عورت عورت اپنے سے اپنی خواہش پوری کرے. یہ واحد ایک جانور ہے سور جس میں یہ صفت ہوتی ہے. ان کے کھانے کی وجہ سے ان کے اندر وہ صفات موجود ہے. تو جو چیز پیٹ میں جائے گی وہ اپنا اثر دکھائے گی. اسلام مسلمانوں کو ایسے بدترین اثرات سے بچانا چاہتا ہے، اس وجہ سے پابندی لگا دی کہ درندے مت بن جاؤ بھیڑیا اور شیر کھا کے، اور ہم جنس پرست مت بن جاؤ سور کا گوشت کھا کر، اور انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں مت کرو بندروں اور کتوں کو کھا کر، اور اپنی فطرت کو بچا کے رکھو لومڑی اور اس طرح سے خبائث کو کھا کر انسان بن کر رہو. تو بھائی ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے تبھی تو منع کیا نا. اور ہم اپنی آنکھوں سے تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اثرات کیسے ان چیزوں کے پڑ رہے ہیں. اسی طرح سے شریعت نے لباس کے اپنے اثرات کی وجہ سے، کہ لباس کے بھی اثر پڑتے ہیں، لباس کے احکام کو بیان کیا. کھلی چھوٹ نہیں دے دی کہ جس کے دل میں آئے وہ چڈی پہن کے نکلے، اور جس کے دل میں آئے وہ اپنے حساب سے لباس پہن کے نکلے، اور اپنے بچوں کو جو چاہے پہنائے. اور بازار کا لباس الگ ہو اور شادی بیاہ کا لباس الگ ہو، اور کبھی اتفاقاً کسی بیچ پر پہنچ جائے تو وہاں پوری طرح سے کھل جائیں، اور مسجد میں آ جائیں تو مولانا بن جائیں. تو عجیب قسم کا نفاق ہے. اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی. کیوں؟ کیونکہ لباس کا اثر پڑتا ہے، جیسے کھانے پینے کی چیزوں کا اثر پڑتا ہے، جیسے لوگوں کے ساتھ رہنے کا اثر پڑتا ہے، اسی طریقے سے لباس کا بھی اثر پڑتا ہے. کائے پہ اثر پڑتا ہے، لباس کا اثر پڑتا ہے اس کے دین پر، لباس کا اثر پڑتا ہے اس کی سوچ و فکر پر، لباس کا اثر پڑتا ہے اس کے کیریکٹر اور اس کے کردار پر، اور لباس کا اثر پڑتا ہے اس کے اخلاق پر. آپ کہیں گے ہم کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وی آر آل ٹائم سیم، ہم تو ہر وقت بالکل پکے مسلمان ہیں. آپ چڈی میں تب بھی ایک دم ایمان مضبوط ہے، چست لباس میں ہے تو بھی ہم کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اور جہاں پر بھی جائیں جیسا بھی ہمارا گھر کا لباس ہو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو یہ
خام خیالی ہے، دھوکہ ہے۔ حضرت عمر کو فرق پڑتا تھا کیونکہ ان کا ایمان ہم سے کمزور تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف فرما ہوئے، بہترین جبہ پہنا ہوا تھا۔ ایسا نہ سمجھے کہ آپ ہی لوگ بہت اچھا لباس پہنتے ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمر کے بارے میں تو حضرت شیخ نے لکھا ہے 200 درہم کے لباس پہنا کرتے تھے اس زمانے میں۔ حقیقت جب سمجھ میں آئی تو حال کیا ہوا کہ موت اس حال میں آئی کہ ایک چادر جسم پر تھی، سر چھپاتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے، پیر چھپاتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ جب اس 200 درہم کی حقیقت سمجھ میں آئی کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایک دھوکہ ہے، تو حضرت عمر نے اس خوبصورت، اس قیمتی اور اس حسین ترین، حضرت عمر تو ویسے بھی بہت خوبصورت تھے، قد بھی ان کا اونچا تھا، سینہ بھی چوڑا تھا، طاقتور لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مانگا تھا کہ ان کے ذریعے سے اسلام کو قوت ملے۔ طاقتور لوگوں کو ہی مانگا جاتا ہے۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، حدیث میں آتا ہے قوت والا مومن کمزور مومن سے بہت بہتر ہے، اس سے جو فائدہ دین کو ہوگا وہ ضعیف سے نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عمر کو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر لیا تھا، ویسا حسین اور خوبصورت شخص خوبصورت لباس میں خطبہ دے رہا ہے جمعہ کا، لیکن جب جمعہ سے فارغ ہوئے گھر پہنچے تو اس جبے کو نکال کر رکھ دیا اور کہا کہ اب میں آئندہ کبھی یہ جبہ نہیں پہنوں گا، اس لیے کہ اس جبے کو پہننے کے بعد مجھے اپنے اندر تکبر کا احساس ہو رہا تھا، میں اپنے اندر کبر پا رہا تھا، بڑائی محسوس ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آئندہ میں کبھی یہ لباس نہیں پہنوں، حالانکہ وہ لباس کوئی ناجائز اور حرام نہیں تھا، اچھا لباس تھا، خوبصورت لباس تھا، پہننے کی اجازت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرماتے تیرے رب نے تجھ کو نعمت دی ہے تو اس کو بیان کر، ظاہر کر، دولت ملی ہے تو فقیروں جیسا کیوں رہتے ہو؟ اپنی اللہ کی ان نعمتوں کا اظہار کرو۔ بھکاریوں کی طرح سے اور مفلسوں کی طرح سے رہنے کو ہمارا دین پسند نہیں کرتا، لیکن یہ وہ حضرات تھے جن کے سینے اور جن کے دل کانچ کے جیسے صاف اور شفاف تھے، ذرا برابر بھی اگر کوئی چیز دل میں پیدا ہو جاتی تو وہ محسوس کر لیا کرتے تھے۔ جیسے ایک چادر ہو، ایک کپڑا ہو، بالکل صاف وائٹ، اس پر ایک بھی اگر چھوٹا سا ڈاٹ اور ایک داغ لگا ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا، اور جو ایک دم سفید پہننے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو فوراً لوگ پوچھ رہے بھائی آپ کو تھوڑا سا وہاں میں بلیک ڈاٹ دکھ رہا ہے، سب کو نظر آ جاتا ہے۔ لیکن جن کے کپڑے ہمیشہ داغدار ہی رہتے ہیں، جو کپڑا پوری طرح سے داغدار ہو کہ بھائی سالن کے بھی چیٹے پڑے ہوئے رہتے ہیں، کام کاج کی وجہ سے بھی گندے رہتے ہیں، اس میں ایک آدھ دو داغ لگ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا حال ایسا ہی ہے، گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے ہمارے سینے اور ہمارے دل داغدار ہیں، تو ان جیسی چیزوں کا احساس ہمیں ہوتا نہیں، اس سے بڑی بڑی چیز ہو جاتی ہم کو فرق نہیں پڑتا۔ تو حضرت عمر اتنی عظیم شخصیت
ان کو اس چیز کا احساس ہو. میں تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لباس کا اثر ہے. انسان کی سوچ پر لباس کا اثر ہوتا ہے, انسان کے دین پر لباس کا اثر ہوتا ہے, انسان کے کیریکٹر اور کردار اور اخلاق پر لباس کا ایک زبردست اثر ہے. آپ یورپی لوگوں کا لباس پہنو گے, مزاج ویسا بنے گا. جیسے بہت معافی کے ساتھ کہوں گا, لیکن یہ میری مجبوری ہے کہ جب سے ہم نے انگریزی زبان کو اختیار کیا, مزاج انگریزوں جیسا ہو گیا. زبان کا تو بہت زبردست اثر ہے. ایک دوڑ لگی ہے انگلش, انگریزی پروننسیشن اس طرح سے ادائیگی. اور وہ پتہ نہیں کون سا ایک کورس نکلا ہے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. تو اب سارا کے سارا مزاج انگریزوں جیسا ہو رہا ہے. جو چیز جس کا اختیار کرے گا اس کے اندر اس کے اثرات تو آنا ہی ہے. سور کھاؤں گے اور اثرات سوچیں گے میرے اندر بکرے کا ہے تو ہوگا نہیں ہوگا. اسی طرح سے لباس کا معاملہ ہے. آپ اپنے گھر میں ان چیزوں کو محسوس کریں گے. معافی چاہتا ہوں, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہاں یہ اور بات ہے کہ مجبوری ہے. تو لباس کا اپنا ایک اثر ہے. شریعت نے اسی اہم وجہ سے کہ لوگ لباس کے برے اثرات سے محفوظ رہیں, اس کے احکام کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. لباس کے ایک دم بیسک اصول کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. یہ تو ہونا لازم ہے. کیا فرمایا ہے بنی آدم, ہم نے تم پر ایسے لباس نازل کیے. پتہ چلا لباس نازل ہوا ہے اس لیے کہ آدم و حوا, سب سے پہلے حضرت آدم اور ان کے بعد حضرت حوا اور اس کے بعد ساری نسل, یہ اپنی ابتدائی پیدائش میں تو ننگی تھی. ارے بھائی ایسا ہی تھا نا کہ لباس پہن کے پیدا ہوئے تھے. پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے لباس کو نازل کیا. اس لیے اگر اس دنیا میں رہنے والے کچھ مہذب قسم کے پڑھے لکھے لوگ یو ایس اور یورپ میں رہنے والے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی لباس کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو ننگا پیدا ہوتا ہے. اگر لباس انسان کی بنیادی ضرورت ہوتی تو وہ کپڑے کے ساتھ آتا, کم سے کم اس کا اپنی شرم کی جگہ تو چھپی ہوئی ہوتی. اس سے پتہ چلا کہ لباس انسان کی بیسک ضرورت نہیں ہے. دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو پوری طرح سے ننگے رہتے ہیں اور لاجیکل بات کرتے ہیں, کوئی عقل کے خلاف نہیں ہے. وہ ایم اے ہے, بی اے ہے, ایم ڈی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے, ڈاکٹرز ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ لباس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر بندہ جو ہے دنیا میں آتا ہے ننگا آتا ہے. پتہ چلا کہ ننگا ہونا فطرت ہے اور لباس پہننا فطرت کے خلاف ہے. تو ایسا کیوں کام کیا جائے جو فطرت کے خلاف ہو؟ اس لیے وہ ننگے رہتے ہیں. ان کی عورتیں بھی ننگے, ان کے مرد, ان کا مستقل علاقہ ہے. میں نے ایسا سنا ہے, پڑھا ہے باقاعدہ. بات لاجیکل ہے, فلسفے میں مضبوطی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہاں تم اترے تو ننگے ہو لیکن ہم نے تم کو لباس دیا ہے. میں خالق ہوں, جس طرح تمہارا اسی طرح اس لباس کا بھی میں ہی خالق ہوں. تم تو بھوکے آئے تھے تو کیوں کھاتے ہو؟ ہم نے تمہارے لیے کھانا اتارا ہے, تمہارے لیے پانی اتارا ہے.
اللہ فرماتے ہیں بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے ایسے لباس اتارے ہیں یواری سوآتکم، جو تمہاری شرم کی اور چھپانے والی جگہوں کی اس کو چھپاتے ہیں، شرم کی جگہوں کو اور چھپانے والی جگہوں کو یہ لباس اس کو کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے۔ وریشا، اور تمہارے زینت کا سبب ہے۔ یہ جو کچھ خوبصورتی نظر آ رہی ہے وہ لباس کی وجہ سے آ رہی ہے۔ آدمی ننگا ہو جائے دیکھے کیسا دکھتا ہے؟ اللہ فرماتے وریشا، ہم نے اس لباس کو تمہارے لیے زینت کا، خوبصورتی کا سبب بنایا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خیر، اور تقوی کا لباس سب سے بہترین لباس۔ تین باتیں تین جملے میں ایسی بیان کر دی کہ آپ سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا کے علم کو اس میں ڈال لی۔ یہ اللہ کے کلام کی خصوصیت ہے۔ ایک مقصد یہ بتایا لباس کا کہ یہ لباس تمہارے شرم کی جگہوں کو چھپانے کے لیے۔ سوءتن عربی میں کہتے ہیں جسم کے وہ اعضاء، وہ پارٹس آف دا باڈی جن کا ذکر کرنے میں انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے اور جن کو ظاہر کرنا انسان پسند نہیں کرتا، اسی کو ہماری شریعت میں کہتے ہیں اعضائے ستر، چھپانے والے اعضاء۔ تھوڑا غور سے سنیں، اعضائے ستر کیا ہے؟ اللہ نے بیان کر دیے، اللہ کے رسول نے اس کی تشریح کر دی، ہمارے علماء نے اس کو بہت وضاحت کے ساتھ لکھ دیا کہ بھئی یہ اعضائے ستر کو چھپانا ہے۔ لباس کا اصل مقصد یہ ہے، اگر یہ اعضائے ستر آپ کے لباس سے نہیں چھپ رہے ہیں تو آپ لباس نہیں پہنے ہوئے، آپ ننگے ہو۔ اعضائے ستر کیا ہے؟ مرد کا بھی ستر کے اعضاء ہیں اور عورتوں کے بھی ستر کے اعضاء، یعنی چھپانے والے اعضاء جس کا ہر حال میں چھپانا ضروری ہے، الا یہ کہ شدید مجبوری ہو کہ بھئی وہیں پر جا کے آپریشن کرنا ہے تو کھولنا تو پڑے گا، یا کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر کو دیکھنا ضروری ہے تو مجبوری ہے، اس کے مستقل اپنے احکام ہیں، لیکن عام حالات کے اندر اس کو کھولنا دکھانا یہ صحیح نہیں ہے، حرام ہے۔ عورت کا اور مرد کا، مرد کے اعضائے ستر کیا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ پورا حصہ، آگے بھی اور پیچھے بھی، یہ ستر کے اعضاء ہے۔ ناف یہ ستر میں داخل نہیں ہے، ناف سے لے کر، یعنی ناف سے نیچے سے لے کر، وہ اتنا حد باریک ہے کہ نافی کو اندر لے لیجیے آپ کہ اس کو اگر اس میں جائیں گے تو بارہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ناف جو ہے وہ ستر میں داخل، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنا ستر میں داخل ہے، نی یہ گھٹنا جو ہے یہ ستر میں داخل ہے، تو گھٹنا بھی داخل، ران بھی داخل، یہ پیٹ بھی داخل، بیچ کے اعضاء بھی داخل، پیچھے والا حصہ بھی اتنا جو ہے وہاں تک، یہ مرد کے لیے ستر ہے جس کا چھپانا ہر حال میں ضروری ہے۔ یہ تو ہو گیا مرد کا ستر۔ اور عورت کا ستر جو ہے وہ چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر، ہاتھ یہاں گٹے تک اور پیر یہاں ٹخنے تک، نیچے تک، اور چہرہ، ان تین عضو کو چھوڑ کر باقی پورا جسم، سر کے بال، کان، گردن، پورا نیچے تک، یہ بھی ستر ہے جس کا چھپانا غیر محرم مردوں سے فرض ہے، اس لیے کہ محرم کے ساتھ ستر الگ ہے، اتنی پابندی محرم کے ساتھ نہیں ہے۔ شوہر کے ساتھ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، باپ کے ساتھ اتنا ستر نہیں ہے، بیٹے کے ساتھ اتنا ستر نہیں ہے، بھائی کے ساتھ اتنا ستر نہیں ہے، محرم کا مسئلہ الگ ہے۔ لیکن جو غیر محرم کا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں قدم،
ان کو چھوڑ کر پورا جسم کیا ہے؟ ستر ہے. تو لباس ایسا ہونا چاہیے جو پہلے درجے میں انسان کے ستر کو چھپا دے. اگر اس کا لباس ایسا نہیں ہے تو پھر وہ شریعت کی نظر میں لباس بھی نہیں. اب اس بنیادی اصول کے خلاف کہاں پر ٹکراؤ ہوتا ہے لباس میں، اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ جمعہ بیان کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت پڑھ لیجیے.